میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پھر میں اپنے پسندیدہ موضوع پر بات کروں گا۔ پاکستان میں ہم کفر کا نظام اپنانے پر کیوں مجبور ہیں؟ میں آج کھل کر اس نظام کو کفر کا نظام کہوں گا، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک واحد جماعت کا درجہ دیا، ہمیں جماعت خداوندی قرار دیا، حزب اللہ کہا، ہمیں خدا کی جماعت کہا، ہمیں خدا کی جماعت باقی تمام جماعتوں سے برسر پیکار ہے۔ لیکن ہم نے کثیر الجماعتی جمہوریت کو اپنا نظام بنا لیا۔ میں بھی مغرب زدہ ہوں، میں نے تعلیم مغرب پائی ہے، میں نے لٹریچر پڑھا ہے، میں نے آنرز کی ہے، میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں ادب کی۔ میرے پسندیدہ رائٹر رہے ہیں برٹرانڈ رسل وغیرہ، وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کو مذہب کا درجہ دیا، وہ بھی۔ لیکن وہ جمہوریت جو تھی وہ غیروں کے لیے تھی۔ اس نظام میں، جس نظام میں خدا کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس نظام میں جمہوریت ٹھیک تھی۔ لیکن ہمارے نظام میں تو خدا کی حاکمیت کا تصور ہے۔ تو میں آج پھر میں کھل کر کہوں گا کہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ ہم کیوں کثیر الجماعتی نظام کو اختیار کیوں ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام میں عبداللہ بن ابی کو الگ مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، جس نظام میں وہ 1.5 انچ کی مسجد جو منافقین نے بنائی تھی ہماری وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، وہ شہید کر دی گئی تھی، گرا دی گئی تھی، اس میں 2 جماعتی، 3 جماعتی، 4 جماعتی نظام کی گنجائش کہاں ہے؟ قرآن حکیم میں خداوندی آیت جو ہے وہ میں بیان کروں گا کہ لوگو، تم فرقہ فرقہ مت ہونا، جماعتوں میں مت بٹنا، تم ایک امت ہو، تم صرف خدا کی طرف دیکھنا اور سیدھا راستہ اختیار کرنا جو خدا کی طرف جاتا ہے۔ اب میں سیدھے راستے کی تعریف کروں گا۔ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک مضمون لکھا تھا 2012 میں، وہ میں آج یہ آغاز اس کا علامہ اقبال کے اس شعر سے ہوا تھا: بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ ہر اس ذی نفس اور ذی روح کو مخاطب کیا ہے علامہ اقبال نے شعر میں، جس کی رگوں میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خون بن کر دوڑتی ہے۔ اس شعر میں علامہ مجھ سے بھی مخاطب ہیں، آپ سے بھی مخاطب ہیں، عمران خان سے بھی مخاطب ہیں، اہل پاکستان سے یقیناً مخاطب ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہیں۔ جو شخص امت محمدی کو جوہر آئین ایام اور روئے زمین پر خدا کا آخری پیغام نہیں سمجھتا، وہ ہم میں نہیں ہے، اور جو ہم میں نہیں، اسے کوئی حق نہیں کہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کیوں قائم ہوا تھا، یا پاکستان کس کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان جو ہے، یہ یقیناً مولانا فضل الرحمان کا پاکستان نہیں ہے، یہ یقیناً ان لوگوں کا پاکستان نہیں ہے جو دین اور سیاست کو الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب مولانا فضل الرحمان جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کثیر الجماعتی جمہوریت کی، تو وہ
براہ راست خدا سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. خدا نے اجازت نہیں دی کہ ہم ایک دین میں کئی جماعتیں قائم کریں. ممکن ہی نہیں ہے اسلام میں. ہم میں وہ لوگ جو اس نظریے کو نہیں مانتے وہ ہم میں نہیں ہیں. پاکستان کیوں قائم ہوا تھا؟ یقیناً پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بھی ہے. میں نے یہاں بھی کہا ہے، قائد اعظم کا پاکستان بھی ہے. کیوں؟ پاکستان علامہ اقبال کا پاکستان بھی ہے. یہاں بھی میں بھی کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان در حقیقت قادر مطلق کے بھیجے ہوئے آخری پیغام کا درجہ دلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے. یہ بات میں آج کھل کر ببانگ دور کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میرا، آپ کا، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا ہی پاکستان نہیں. یہ پاکستان در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکستان ہے. میری حقیر رائے میں پاکستان اسی روز قائم ہو گیا تھا جس روز آپ نے مکہ کو خیر بات کہہ کر پوری دنیا کو اپنی امت کا وطن اور اپنے سفر کی منزل قرار دیا تھا. روئے زمین پر امت محمدی کی پہلی مسجد مدینہ میں بنی تھی. یہ بات یاد رکھیے گا. میں اس مسجد کا دیدار کئی مرتبہ وہاں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کئی مرتبہ گیا ہوں وہاں. اس مسجد کے گنبد سے پہلی اذان حضرت بلال نے دی تھی. وہ اذان آج دنیا کے کونے کونے میں گونج رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس اذان کو کسی چار دیواری میں بند نہیں کیا جا سکتا. یہ اذان فضاؤں میں گونجنے کے لیے بلند ہوئی تھی. جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ اذان شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک گونجتی رہے گی. ہمارا مقصد حیات اس اذان کے گونج میں رچا بسا ہے. بقول علامہ اقبال، ہم جوہر آئینہ ایام ہیں، ہم زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہیں. جو یہ بات نہیں مانتے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہم میں سے نہیں وہ ہمیں یہ نہ بتائے کہ پاکستان کیوں بنا تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں خدا کی حاکمیت قائم کی جائے. آج میں پھر اعادہ کر رہا ہوں اپنی زندگی کے اس مشن کا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ بات کرتا رہوں گا. پاکستان میں صدارتی نظام آنا چاہیے. وہی ایک واحد نظام ہے جو بڑی حد تک ریاست مدینہ کے احیاء کا باعث بن سکتا ہے. صدارتی نظام چین میں بھی ہے. چین میں یک جماعتی نظام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جماعتی نظام والا چین زیادہ ترقی یافتہ ہے یا کثیر الجماعتی جمہوریت والے ممالک زیادہ ترقی یافتہ ہے. جس تیزی سے چین نے ترقی کی ہے، درست ہے کہ امریکہ اب بھی بہت آگے ہے چین سے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ امریکہ 1948 میں 49% ورلڈ کی جی ڈی پی کا حامل تھا. دنیا کی آدھی دولت تقریباً اس کے پاس تھی. آج یہ پوزیشن نہیں ہے. امریکہ بہت پیچھے جا چکا ہے، چین بہت آگے جا چکا ہے. اس کے باوجود یہی دو ممالک ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک اس نظام کی عکاسی کرتے ہیں جس نظام کو ریاست مدینہ کا نظام ہونا چاہیے. پاکستان کو ریاست مدینہ کہنے والے وزیر اعظم میرے دوست، جب تک آپ کھل کر نہیں آئیں گے،
ٹھیک ہے، اب آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ نے اس نظام میں کوئی بھی ہر منزل کے کئی مراحل ہوتے ہیں، ہمیں کئی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں اپنی آخری منزل تک پہنچنے کے لیے. یہ بھی ایک منزل ہے جو آپ نے طے کر لی ہے، لیکن اب آگے اس نظام میں، اس کفر کے اس نظام میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا ہمارا منتظر ہے. اگر ہم ایک بڑا فیصلہ کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہماری فوج کو آگے آنا ہوگا. 2/3 اکثریت کا انتظار نہیں، کہ یہ لوگ جو کفر کے نظام کے پروردہ ہیں، جن کی ساری جڑیں اس نظام میں ہیں، جن کے مفادات اس نظام میں ہیں، وہ کیسے اس نظام کو ٹوٹنے دیں گے؟ 2/3 اکثریت ہمیں کبھی نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو یہ لوگ کہاں اپنی بادشاہت کو ختم ہونے دیں گے؟ یہ لوگ، یہ بادشاہتوں کا ایک جال ہے جو بچھا ہوا ہے پورے ملک میں اس نظام کے ذریعے. یہ لوگ کبھی ریاست مدینہ قائم ہونے نہیں دیں گے. تو ایک ہی راستہ ہے، ایک آئین تیار کریں. بڑے ہمارے ملک کے جو اکابرین ہیں، جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جو چین کے نظام کو بھی وہ سامنے رکھ سکتے ہیں، امریکہ کے نظام کو بھی سامنے رکھ سکتے ہیں، اور دونوں نظاموں کو ملا کر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق، اسلام کی روح کے مطابق، ریاست مدینہ کو اپنی منزل قرار دینے والے مقصد کے مطابق ایک آئین تیار کر سکتے ہیں. اور اس آئین کو ریفرینڈم کے ذریعے عمران خان خود پیش کریں. وہ تاریخ میں ان کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا.